اللہ الرحمن الرحیم النجس المرئی یطہر بزوال عینہ الا ما یشک زوالہ وغیرہ بالغسل ثلاثا والعصر کل مرۃ وبتثلیث الجفاف فیما لا ینعصر وسن الاستنجاء بنحو حجر منق وما سن فيه عدد وغسله بالماء احب ويجب ان جاوز النجس المخرج ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء لا بعظم وروث وطعام ويمين الا بعذر. کتاب الصلاة وقت الفجر من الصبح الصادق الى طلوع الشمس والظہر من الزوال. وقت نال نہیں لانا اتھے. وقت الفجر و وقت الظہر و وقت العصر و وقت المغرب و وقت العشاء. والظہر من الزوال الى بلوغ مثليه سوى الفجر والعصر منه الى الغروب والمغرب منه الى غروب الشفق وهو الرياض. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد رسولا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. والنجس المرئی، جو نجاست دیکھا جاتا ہے عین اس کا اور نظر آ رہی ہے، اے لگی پئی ہے. اور نجس وہ کہ دیکھا جاتا ہے عین اس کا، یہ نجس پاک ہوگی. ان نہیں پاک ہونا، محل اس سے پاک ہوگا، پاک ہوگی اپنے عین کے زوال کے ساتھ اور اپنے اثر کے زوال کے ساتھ، مگر وہ کہ مشکل ہو زوال اس کا. والنجس المرئی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ بات کہ نجاست دو قسم پر ہے، مرئیہ مرئویاتن تے قانون لگ کے مرئیون تے مرئیاتن، مرمیون تے مرمیاتن. دو قسم ہے. مرئیہ جو لگنے تو بات نظر آندی بھی آ نجاست لگی ہے، اور غیر مرئیہ. پس مرئیہ وہ ہے کہ دیکھا جائے عین اس کا سکنے کے بعد، اور طہارت اس نجاست کی اس کے عین کے زوال کے ساتھ ہے. وجہ اس لیے کہ نجاست حلول کر گئی ہے محل میں، اتر گئی ہے محل میں اپنے عین کے اعتبار سے، محل نال اوندا عین لگا ہے. پس زائل ہو جائے گی نجاست اپنے زوال کے ساتھ، مگر یہ کہ باقی رہ جائے نجاست کے اثر سے وہ کہ مشکل ہے زوال اس کا. وہ ہن رہ جائے تو حرج کو نہیں. وجہ اس لیے کہ حرج مدفوع ہے، اور نجاست وہ کہ نہیں اس کے لیے عین مرئیہ، سکنے تو بعد نظر کو نہیں آ رہی. پس طہارت اس کی یعنی ایندے کولوں محل دی طہارت. پس طہارت اس کی یہ کہ دھویا جائے 3 مرتبہ. وہ شے دھونی، وہ گندگی نہیں دھونی 3 باری، 3 مرتبہ دھویا جائے. کیوں؟
اس لیے کہ تکرار ضروری ہے، تکرار سے واسطے گند نکالنے کے، جیسا کہ وارد ہے جاگنے والے کی حدیث کے بارے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا 3 بار ہاتھ دھونے کے ساتھ نجاست موہومہ میں۔ جی کیویں سونے فرمایا اب تم نہیں جانتے تمہارا ہاتھ کہاں پھرا ہے، ہاتھ تے نظر کچھ نہیں آ رہا، نظر آ رہا ہے پھر تے فرض ہے جی تے اے نجاست موہومہ دے بارے سونے فرمایا کنی باری توبے پہلو، تو پس متحققہ بطریق اولا اس کو 3 مرتبہ دھوئے۔ پھر ضروری ہے نچوڑنے سے ہر مرتبہ ظاہر و روایہ میں جڑی غیر مری ہے نا اتھے 3 واری نچوڑنا بھی ہر واری ہے ظاہر و روایہ میں ضروری لا بدہ، کیونکہ نچوڑنا ہی تو وہ نکالنے والا ہے۔ اچھا جی دوسری روایت اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے جب دھویا گیا وہ محل 3 مرتبہ اور نچوڑا گیا تیسری مرتبہ میں آخری بار تو تب بھی پاک ہو جائے گا، یہ روایت ہے محمد رحمہ اللہ۔ اچھا جی الا ما یشک زوالہ، یعنی اثر وہ اثر جے کہ مشکل ہے زوال اس کا، اندی تصویر بئی طور کے محتاج ہو اس اثر کے زائل کرنے میں پانی کے علاوہ کسی اور شے کی طرف، جیسے کہ صابون اشنان وغیرہ، کیونکہ یہ معافی دی گئی اس سے اگرچہ کثیر ہو۔ تیسری 1 2 3 چوتھی بار پڑھ دے پہ، چوتھی بار کہ صرف پانی سے دھونا، گندی شے نو گندے کپڑے نو پانی نال دھونا، اور کسی شے تے لگے گا تو پانی نال، اینے اسی مکلف ہاں، اس تو اگاں اسی مکلف نہیں ہیں۔ اگے اسی صابن لا لا کے پانی روڑ روڑ کے اندے سائیں مار رہے ہیں، اندہ اساں قیامت نو جواب دینا ہے۔ یہ فضولیات وچ داخل ہے جی، سمجھے کندے وچ دماغ چاہ نہیں رہا تو نہ مننا ہے جی، لیکن اے غلط دس رہے میں کوشش کر رہے ہیں بھی جو کوئی کھانے چ پیندی جاتا اینی اسی مکلف سا پانی تک، اگا نہیں مکلف اسی۔ مجھ نے گویا کر دیتا اتنے کپڑے تے لگ گیا تو اندا داغ ہوندا ہے جی، تو پانی تھلے لا کے تو اتوں این ہوندا زائل، کیونکہ وہ اندا این زائل کرنا ہے، 3 واری نچوڑنا کونی اتھے کہ نچوڑنا ہے، نچوڑنا کندے وچ اندا تسا این زائل کر دیتا ہے، داغ باقی ہے تو ہن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی بغیر ہو واپس چلو، اور غیر مری دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ اور نچوڑنا ہر مرتبہ، تو جو نجاست غیر مری ہے نا وہ محل تب پاک ہوگا کہ اس کو 3 مرتبہ کیا کریں دھوئیں، اور ہر مرتبہ اگر وہ نچوڑی جا سکتی ہے تو اس کو ہر مرتبہ نچوڑیں، کل مرتن، اور مبالغہ کیا جائے تیسری مرتبہ میں، نظر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر نچوڑا جائے بعد اس کے تو نہ نکلے اس سے کوئی شے، اور معتبر ہے ہر شخص میں قوت اس کی، معتبر ہے اس کی قوت معتبر ہے۔ میں ذرا مسئلہ ہے تھا کہ پڑھیا سا جب پچھلی کتاب پڑھیا جی بھی تحتاوی بھی اتوں کدے پانی پائیے نا اتوں تے تسلی ہو جائے بھی گند نکل گیا ہے تے وہ پاک ہو گیا ہے جی، مثلا شلوار پھڑ کے تے وہ لوٹا لے کے اتوں تو پانی پائے، ڈبہ ایک بار سارا تھلے نکل گیا، پھر پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واب تثلیث الجفاف، اور 3 مرتبہ خشک کرنے کے ساتھ اس میں جو نچڑتی نہیں ہے، جو اے پاک ہو بھی دی گندگی نجاست کیڑی لگی ہے، تو اس کو جڑا ہے نا جی ہن جڑا 3 باری وہ سکانا ہے تو پھر دھونا ہے، پھر دھونا ہے، بس
جان اس بات کو کہ برتن 3 قسم کے ہوتے ہیں، مٹی کے، لکڑی کے، لوہے کے اور اس کی مثل باقی دھاتیں۔ تطہیر ہر ایک کی ان سے کئی طریقوں پر ہے، حرق جلانا، جی، کھرچنا، پونجنا، دھونا، تفصیل آ گئی ہے۔ پس اگر ہو برتن مٹی کا یا پتھر کا اور ہو جدید نواں ہوئے وہ برتن مٹی دا تے پتھر دا اور داخل ہوگی، کیونکہ نواں جڑا اندے مسام بچ داخل ہو جاندی اور داخل ہو گئی ہے نجاست اس کے اجزاء میں، تو اب یحرا کو اس مٹی کے پیالے کو اور اس پتھر کو آگ میں تھوڑا سیکا دیا جائے۔ جلانے دا مطلب یہ نہیں بھی کٹ کٹ کے بھن دیو، بھی انہوں اگ تے تاکہ وچوں سڑ جائے جی نجاست وچ وڑ گئی جی، پھر بعد دھونا ہے۔ اور اگر ہو وہ عتیق، وہ مٹی لوہے کا برتن پرانا ہے تو مانج کے اندے مسام ختم ہو چکے نے، وچ نہیں شاید جاندی، تو اس کو کیا کیا جائے؟ دھویا جائے۔ اچھا جی، ٹھیک کریں بھائی۔ اچھا، اور اگر ہو برتن لکڑی کا، وکانا جدیدن، اور کیا ہو لکڑی دے، تو یونحا تو اس کو کھرچا جائے، اس کو تو صاف ہو جائے گا گندگی اتوں جی۔ اور اگر ہو وہ لکڑی کا برتن پرانا تو اس کو، اور اگر ہو وہ تانبے سے، پتل سے، رساس بھی شیشہ یا زجاج سے، مختلف دھاتا نے جی، اور ہو وہ سیکل، کیا ہو؟ یہ تو ثقیل تو نہیں لکھا، اور پہلے پیچھے پڑھا جائے نا بھی ثقیل تو نہیں نا، یا پہلے بھی کاف بعد بھی سیکل بھی وہ صاف ستھرا ہے اتوں، یہ مطلب بوٹے شوٹے کونی پہ جی۔ تو یوم کل پڑھا نہیں، تو یوم صاحب پیچھے بھی پڑھا جائے سیکل، تو یہ برتن پونجا جائے، تو پونجنے سے کیا ہو جائے گا؟ صاف ہو جائے گا۔ اور اگر ہو وہ کھردرا بوٹے شوٹے نے تو یغسالو دھویا جائے گا۔ اور عمدۃ الفتاوی میں ہے نجاست یابسہ چٹائی پر، چٹائی تے نجاست لگی تے سک گئی تے ہے اور نظر آ رہی ہے، تو کیا کیا جائے؟ توفرا کو کھرچ دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ کھرچ دیا جائے، تو کی ہوے گی؟ وہ پاک ہو جائے گی نجاست کی، وہ چٹائی۔ اچھا، اور تر میں جاری کرے اس پر پانی 3 مرتبہ، اور یہ 3 مرتبہ جاری کرنا مثل نچوڑنے کے ہے، اس لیے کہ چٹائی وغیرہ کا نچوڑنا مشکل ہے، پس قائم ہوگا پے در پے دھونے میں مقام نچوڑنے کے بنا پہ۔ اور قول شیخ کا ان چیزوں میں جو نچوڑی نہیں جا سکتی، یعنی دھویا جائے 3 مرتبہ، کسی فی شین دھویا جائے 3 مرتبہ ایک شے میں کہ نہیں نچڑ سکتی، وہ شے دھوئی ہے۔ اور خشک کیا جائے ہر مرتبہ میں، خشکی دا کی مطلب ہے؟ بائیں طور کے قطرے گرنے ختم ہو جائیں، اور نئی شرط اس کے لیے سک پڑک ہونا۔ اینج کھڑا کیتا ہے پاک ہوگا، ڈگنے بند ہو گئے نے، ایک وار ہو گئی ہے، پھر پانی پا دو، پھر قطرے ڈگنے تو پھر پانی پا دو۔ ہوں اگر ڈگنا ہوں تیسری بار ہوگی بس گل ختم، اس لیے تیسری بار قطرے ڈگنے بند ہو جان گے تو پاک ہو گئی جی۔ اچھا جی، اے جیو، اور نئی شرط اس میں یبس بالکل سک جائے۔ اور اگر پان دی گئی چھری مائے نجس کے ساتھ، اے چھریاں چاقواں بغتیاں نو پان دیندے نے، وہ تے او کی سی؟
نجسی تو یموا ہو پان دیا جائے مائے طاہر کے ساتھ 3 مرتبہ سکانے کے ساتھ. ہن پانی گرم کر کے نا کی کرے تے چھری وچ ڈوب کے باہر کڈ لوے. یہ پانی ڈول دے وے سنے یہ پانی نجس ہو گیا ہے. برتن بھی دھونا پینا مسئلہ تو ہے نا جی. وہ تو پھر ظاہر سارے پڑھے جی تفصیل ہے جی. تو پھر پانی پائے انہوں پھر گرم کرے چنگا ابالے پھر چھری وچ پائے. یہ میں 3 باری کرنا ہے. اسے پانی وچ 3 باری نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے آ جڑی چھری نال باقی با بغتے چاقو سارے جنہوں نے پان دیتی ہے کندے نال لا یطہرو ابداً. اور لیکن فتویٰ طہارت پا رہے وہ 3 بار کے بعد پاک ہو جائیں گے جی. اچھا جی. اور مسئلہ اور مسنون ہے استنجا ڈھیلے صاف کرنے والے کی مثل کے ساتھ. ڈھیلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نہیں مسنون ڈھیلوں میں عدد کے کنے ہونے چاہیے دینے. اور دھونا جائے استنجا کو پانی کے ساتھ احب ہے. کیا ہے؟ احب ہے. اینو پڑھو. استنجا وہ نجس لغوی معنی نجس کی جگہ کو پونجنا یا دھونا. یہ لغوی معنی ہے کس کا؟ استنجا کا. اور نج ون گندگی تسین تا طلب دا ہے بے گندگی دی صفائی طلب کرنی. تو چونکہ اس میں نجف کی طلب نہیں نجف کی صفائی طلب گندگی کی اس لیے اس کا نام کیا بن گیا؟ تو لغوی معنی ہے نجس کی جگہ کو پونجنا یا دھونا. اچھا جی. استنجا سنت موقدہ ہے مطلقاً سنت موقدہ ہے مطلقاً. اور اگوں ہونا ہے متن یاجب ٹکر نہیں لگ جانی. وہ یاجب ہوتا جس لئے دوبر تو سجے کھبے پھیل گئے ہون کوگو او ایویں میں جو اتھے گندگی لگ گئی ہے. تو اور وہ جو کہا قول کیا گیا استنجے کے فرض ہونے میں حیض کے لیے یا فرج کی مجاوزت کے لیے فرض ہے تسامح ہے کیونکہ وہ تو بکری شے ہے جی. استنجا طلب فراغ عن النجب آگے معنی ہوا عرض کیتا ہے. استنجا نجب گندی اور اس کے وان اثر ہی اور اس کے اثر سے یہ طلب فراغ عن الگندگی اور گندگی کے اثر سے کس شے کے ساتھ طلب فراغ دستار فضیلت نہیں بے مائن پانی کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ. نجب وہ شے ہے جو نکلتی ہے پیٹ سے مادہ بیان یعنی پس نہیں مستحق استنجا ہوا سے. اگر ہوا نکلی ہے نا تو ہون استنجا کوئی نہیں اس لیے کہ ہوا نہیں ہے کیا نجس اگرچہ نکلی ہے پیٹ سے. اچھا جی. توجہ مسئلہ اور نئے نام رکھا گیا اس جگہ کا اس گندگی کا پاک کرنا جو نکلی ہے سبیلین کے غیر سے. نئے نام رکھا گیا اس کا استنجا. لت تے پھوڑا سی وچوں خون نکلا ہے تو انہوں صاف کیتا ہے دا نام استنجا نہیں ہے. استنجا صرف گندگی والی جگہ تو گندگی نکلی ہے ان دی صفائی دا نام بس ایک خاص لفظ شرعی جی ہے جی.
بسم اللہ الرحمن. تو کس کے ساتھ کرنا ہے؟ حجر پتھر صفائی کرنے والے کی مثل کے ساتھ. سنیں بجڑی شاید صفائی کر سکتے اور نہیں مسنون اس میں عدد. المنقا هو اللزوم جی، یا وہ کہ جو اسم فاعل بتا بھی ٹھیک ہے، یعنی صفائی کرنے والا یا صفائی کیا جانا یہ لازم ہے. وہ لزوم ہے سنت کے قائم کرنے میں، نہ کہ نفس عدد. بھئی اینے بٹے ان اوہو جی شے جن نال پوری صفائی ہو جائے اے لازم ہے، کنے ہون اے لازم نہیں ہے گے جی. جیسا کہ فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ضروری ہے اس حجر میں، اس استنجے میں 3 ڈھیلوں سے یا 3 یا ایک پتھر جس کے بڑا ہو، جس کے لیے 3 جانبیں ہوں. حرف مانا طرف، لغوی مانا جس کی 3 طرفیں ہوں، ایک پاسے پونجا پھر دوجے پاسے پھر تیسرے پاسے ہوتے تاج. یہ ان کی دلیل لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، سونیا فرمایا جب آئے تمہارا کوئی ایک اپنی حاجت کو تو پس چاہیے کہ استنجا کرے 3 ڈھیلوں کے ساتھ. اور منفی لزوم ہے، منفی دا مولوی جی مانا نہیں بندا، صفائی لزوم ہے. تو پس چاہیے کہ استنجا کرے 3 ڈھیلوں کے ساتھ یا 3 آواد کے ساتھ یا 3 خشبات کے ساتھ. اگر صفائی کر سکتے ہیں تو جی اچھا اے تو او 3 ڈھیلے آگے جی. تو انہیں چونکہ امر فل یستنجے وہ کہتے ہیں امر فرضیت کے لیے. ہماری دلیل قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ انستجمارا جو ڈیلے استعمال کرے پس چاہیے کہ طاق عدد استعمال کرے. جس نے کیا پس اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا حرج کوئی نہیں. تو جے کر فرض ہوئے تو فرض دے خلاف ہوتے یہ تو نہیں ہوتا نا کہ حرج کوئی نہیں، بلکہ حرج ہے وے جی اے گل جی. اچھا ڈیلیاں دی 3 دی تنسیس جڑی پہلی حدیث پاک اور تنسیس 3 کے ذکر پر دوسری حدیث میں وہ تنسیس محمول ہے اس بات پر کہ وہاں جو امر ہے فلیستنجے وہ امر اس میں محمول ہے استحباب پر. کیوں؟ تاکہ او حدیث تے اے حدیث کٹھیاں ہو سکن جمعن و توفیقن. اور عدد اند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے چھوڑ دیا اس کو 3 ڈھیلے نہیں استعمال کیتے تو نہیں جائز نماز اس کی، نہیں جائز اس کی نماز ہی جائز کوئی نہیں. وغسلہ بالپانی احبو، یعنی استنجے کی جگہ کو پانی کے ساتھ دھونا کیا ہے؟ اگر ممکن ہو اس کو دھونا بغیر کشف عورت کے، بغیر عورت میں نہیں. احب و افضل، وگرنہ حرام ہے کھولنا مطلقاً اور ہو جائے گا فاسق کشف کے ساتھ. کسی دے سامنے شرمگاہ کھولی نا استنجے واسطے تو کی ہو جائے گا؟ فاسق ہو جائے گا. اللہ کو ضرورت بھی ہے جی جی. اور بعض نے کہا ہے کہ دھونا سنت ہے ہمارے زمانے میں. یہ ملا مسکین پہ فرماتے ہیں کتاب لکھی ہے ساڑھے زمانے جو دھونا لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. نازل ہوئی ہے ایک قوم کے بارے میں جو اتباع کرتے تھے ڈھیلوں کی پھر پانی کی، یعنی پہلے ڈھیلے استعمال کرتے سن تو پھر وَهُوَ دَأْبٌ، یہ ادب ہے یعنی مستحب ہے، یعنی پھر بعد پانی استعمال کرنا. اور بعد نے کہا کہ ہمارے زمانے میں
پس دھویا جائے پانی کے ساتھ یہاں تک کہ واقعہ ہو جائے اس کے قلب میں یہ کہ پاک ہو گئی ہے جگہ۔ اچھا جی، اور واپس چلو، اور واجب ہے یعنی اس جگہ کو دھونا پانی نال اگر تجاوز کر جائے نجاست مخرج سے، مخرج تو باہر سجے کھبے ملی گئی ہے تو ہون دھونا واجب ہے، اور معتبر اعتبار کیا جائے گا قدر مانے کا استنجے کی جگہ کے سوا میں۔ وہ جڑا دوبر دا حلقہ ہے نا اس تو سجے کھبے جڑی ملی گئی ہے وہ درم تو زیادہ ہو گئی ہے، وہ تے ہون فرض ہے، تے جے درم ہے تے ہون فرض ہے، فرض نہیں واجب ہے جی، دھیان کری ذرا۔ او برا مودل استنجا ہے جی، وَيَجِبُ یعنی واجب ہے دھونا پانی کے ساتھ جب تجاوز کر جائے نجاست اپنے مخرج سے، اس لیے کہ پونجنا ڈھیلے کے ساتھ نہیں مزیل نجاست۔ یہ صرف استنجے والی تھاں تے ایک حکم ہے، باقی اس کے علاوہ نہیں ہے جی، مگر یہ کہ اکتفا کیا جائے گا ڈھیلے کے ساتھ استنجے کی جگہ میں علی خلاف القیاس، علی صرف ڈھیلے سے استنجا ثابت ہے، پس نہ قیاس کیا جائے اس پر اس کے غیر کو، اس کے اور اسی طرح سنیں جب مسئلہ، اور اسی طرح اگر نہ تجاوز کرے گندگی اور بندہ جنبی ہو تو اب بھی استنجا بالماء فرض ہے، کیوں؟ بوجہ دھونے، بوجہ وجوب مقد کے دھونے کے لئے اجل الجنابت، انہوں نے جنابت دی وجہ تو دھونا ہے، گندگی دی وجہ تو نہیں۔ اچھا جی، اور اسی طرح حائض اور نفساء بشک تھلے استنجے والی جگہ تے گندگی نہیں ہے لیکن انہاں واسطے بھی دوواں شرمگاہاں نوں دھونا بوجہ جنابت فرض ہے جی۔ اچھا جی، مودل برائے مودل استنجا دھیان کریں جی میں مقید کیا ہے اس کے ساتھ، مسئلہ سمجھا جس لیے کہ نجاست اگر ہو اقل اس حیثیت سے کہ اگر ملائی جائے یہ استنجے کی جگہ کے ساتھ ایک بار لگی ہے کلی درم تو تھوڑی ہے تو ہو جاتی ہے اکثر قدرے درم سے تو کافی ہے اس کو استنجا اندہما، صرف ڈیلے نہ کافی ہے کیونکہ کلی بار درم تو زیادہ نہیں ہے جی۔ اور اندہ محمد رحمہ اللہ فرض ہے دھونا اس کا، تے مسئلہ سمجھ ککھ بھی نہیں آیا۔ بھئی دوبر والے حلقے دے وچ تے ہے گندگی، وہ تو ڈھیلے نال صاف کیتی، جڑی سجے کھبے لگی وہ بھی درم یا درم تو کاٹے تو ہن ڈھیلے نال ساری صاف کر لئیے تو کافی ہے، باہر والی درم تو زیادہ ہوئے تو ہن پانی واجب بھی جی، لیکن امام محمد صاحب فرماتے ہیں دونوں ملا کے اگر درم تو زیادہ ہے تو فرض ہے جی۔ واپس چلو، نہ استنجا کرے ہڈی کے ساتھ اور نہ گوبر کے ساتھ اور نہ طعام کے ساتھ اور نہ سجے ہاتھ کے ساتھ مگر عذر کی وجہ سے، مگر ادھر ویکھو لا بے عزمن عطف اعلی قولی بے نحو حجر، یعنی نہ استنجا کرے ہڈی کے ساتھ اس لیے کہ یہ جنوں کی خوراک ہے، لکھا کوئی نہیں اگے جی، بہرحال ہے وے اما ہے وے بہرحال عدم استنجا بالہڈی تے والگوبر کیوں ہے؟ پس اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں جماعت جنوں کی اپنی رات میں، جدوں سرکار کو آئے سن مسلمان ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا منع فرما دیں اپنی امت کو استنجا بالعظم تے والروس تے والحمحمہ سے، کوئلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنا پیچھے گزریا لفظ یار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمارے لیے ان میں رزق، کیا بنایا؟ تو پھر سونیا نے واپسی تے پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
لا تستنجو بالروث ولا بالعظام، کیونکہ وہ خوراک ہے تمہارے بھائیوں کی، یعنی ہڈی خوراک ہے جنوں کی، گوبر چارہ ہے ان کے دواب کا۔ مسئلہ مکروہ ہے قبلے کا استقبال بول میں اور غائط میں، یعنی منہ قبلے وال کرنا، اور اسی طرح مکروہ ہے قبلے کا استدبار کانڈو دے کرنے، اگرچہ ہو کس میں۔ اچھا مسئلہ سی پڑھا سی اختلاف ہے بھی کھلی جگہ تے استنجا کرو پھر حکم ہے تے چار دیواری چ نہیں جی، تو تے بڑے صحابی کیا سی جدو شام گئے سا تو تے بڑیاں سن اٹھتے سی پھر کے بہندے سا، تو وہ ساڑھے نزدیک ہے کہ پاویں وہ چار دیواری دے اندر تے پاویں باہر کی کرے۔ ہاں سنیں باوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کہ جب آؤ تم غائط کو تو پس تعظیم کرو قبلۃ اللہ کی، اور نہ استقبال کرو اس کا اور نہ استدبار کرو اس کا۔ مسئلہ اور مکروہ ہے بول اور غائط ماں پانی دے وچ کرنا، اور سائے میں، یعنی کیڑا سایہ، یعنی سایہ کہ قوم آرام پکڑتی اس میں، بدنے لوکی ہوتے آ کے بہندے نے یا درخت راہ ہوتے ہوئے جی، اور راستے میں یہ بھی کیا ہے اور پھلدار درخت کے نیچے، اور تکلم کرنا دونوں پر، دونوں کون بولتے غائط اتنے بیٹھے کی کرنا، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی، مگر عذر کے ساتھ، پس اگر ہوش کے ساتھ عذر تو کوئی حرج نہیں کھڑے ہو کر، اس لیے کہ جانے کائنات علیہ السلام نے بالا قائمن جی کنی باری پڑھی یہ گل، باوجہ اپنی صلب مبارک میں درد کی وجہ سے، یعنی شفا طلب کی اس کے ساتھ، صلب کی درد سے عرب کے طریقے پر، اور استنجا کرے اپنے کھبے ہاتھ کے ساتھ، برابر ہے کہ پانی کے ساتھ ہو یا بیلے کے ساتھ ہو۔ بس اگر استنجا کیا رجل نے بین کان المستنجی، اور اگر ہے مستنجی رجل تو استنجا کرے اپنی انگلیوں کے اوسط کے ساتھ، اس طرح رگڑے ہوتے اوسط ہے، مطلب اوسط کلی نہیں بے اے تھا اوسط، اور اچھا جی تے کی کرے بے اوسط اصابع لا بجمیع الاصابع، بھی سارے پنجاں کٹھی نہیں، ایک دو کافی جنہاں ہو سکتا ہے جی، اور اگر ہو عورت تو استنجا کرے اپنی انگلیوں کے سروں کے ساتھ بعض کے نزدیک، اس طرح کر کے جی اندل بعض، اور وہ ہے یا، اور یہ عورت بھی مثل رجل کے ہے، بعض نے یہ کہا بعض کے نزدیک، پھر ہاتھ پاک ہو جائے گا محل کی طہارت کے ساتھ، تبن جدوں وہ گندگی ساری صاف ہونی ہے نا، تو جس ہاتھ نال کیتی وہ تو پانی پہ رہے، یہ بھی کی ہو گیا نال صاف ہو گیا جی، اور شرط کیا گیا ہے بدبو کا ازالہ اس سے، کس سے، اور مخرج سے بدبو نہ آوے جی، مگر جب کہ عاجز ہو، الا اذا جزا، اور مطلب ہے کہ بھی توتا ہے لیکن بدبو ختم نہیں ہوتی، لیکن پوری تسلی کر لئیے تو پھر کوئی حرج نہیں بے، اور بعض ہے مطلب شک پیار نہ بو ہوندی کوئی نہیں، وہ شیطان وکھرا ہے جڑا وضو شرارتاں کردا ہے، والہان جنہیں صرف کم ہی وضو شرارتاں بندے نے شک پائی رکھنا، اور مستحب ہے دھو لینا اپنا ہاتھ استنجے سے پہلے تاکہ نہ تشرب کرے اس کے ساتھ نجاست، کیونکہ سکا ہاتھ مارا گے تو نجاست نال لگ جائے گی، اس واسطے پہلے ہاتھ دھو لیا جی،
اور بعد استنجے کے واسطے مبالغے کے، کیونکہ صاف تو ہو گیا ہے کہندے نال جدوں مال صاف ہویا ہے تو بطور مبالغہ پھر تو لوے۔ اور مستحب ہے رگڑنا ہاتھ کو زمین پر، جیسا کہ وہ مروی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ استعاذہ اور تسمیہ کو مقدم کرنا کس سے؟ استنجا سے۔ استنجے سے پہلے استعاذہ اعوذ باللہ پڑھنی، تسمیہ پڑھنی، اور آگے کرے رجل یسرا کو دخول میں، اجلے اندر جانا ہے تے جی، اور یمنا کو خروج میں، تے لیٹرین میں سجا پہلوں تے کھبا پیچھے، تے مسجد میں کھبا پہلوں سجا پیچھے۔ اپنے آپ نے بچا کے دیکھ لو سارے تجربہ کر کے، لیٹرین جان لگے سجا پہلوں ہوں تے کھبا، تے مسیتیں بڑھن لگے بشک تجربہ کر لو۔ لے ملا علی قاری صاحب آج تو 450 سال پہلے نو مرکات ہوں حاشیہ مشکات تے پڑھو گے، ادوں بھی انہوں رونا رویا، انہاں کہ یار طالب علم یہ عجیب قوم ہے، جتی سجے ہاتھ تے کتاباں کھبے ہاتھ پھڑیاں ہوندیاں نے جی۔ 450 سال پرانی گل انہوں نے دسی جی، جتی کتاباں، یہ اج تک بیماری چلتی آ رہی، اس زمانے بھی رونا رویا انہوں نے جی، بے ادب توجہ دے نتیجے نے جی، تسی ویکھ لو جی اپنے آپ نو بے دھیانی میں جانا ہے، توجہ کر کے نہیں، بے دھیانی میں ویکھیا جی کی اشر ہوتا ہے جو اسی کرتے ہیں۔ یہ ہونے ہے کہ شیطان نو بیماری وہ تو چکنا رہتا، اسی بے چکنے ہیں نا، وہ تو ہر وقت چکنا رہتا، پر سنت عمل دا ٹائم ہے تینوں کسی اور دھیانے لاواں سنت عمل نہ ہو سکے جی۔ ہوں بھی تمہیں دھیانے لایا تو یار استاد ہے میں ٹھکاندے پے، توجہ کو نہ کرو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کہ کہے اپنے نکلنے کے بعد تو جان لگے ہیں تے پچھے کتابیں پڑھیاں جے دعاواں، اور اپنے نکلنے کے بعد یہ کہے الحمدللہ الذی اذهب عني العذاب وعافاني، الحمدللہ الذی اذهب عني العذاب وعافاني، الحمدللہ الذی اذهب عني العذاب وعافاني۔ وروس اس لیے کہ نجس نہیں زائل کرتی کس کو، اور اس لیے کہ نجس نہیں زائل کرتی نجس کو۔ اچھا بھائی، ہر ایک بندے دی اپنی قسمت ہے بھی انہیں جدو جمنا ہے، جدو انہیں ماحول چ رہنا ہے، انہیں جہو جے ماحول نال زیبا ہونا ہے، کسنا ان دی قسمت ہے۔ ساڈی قسمت ہن سی بھئی جدو یہ تماشے نکلنے سن تے نال رونا پٹنا سی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بعذر، یعنی نہ استنجا کرے دائیں ہاتھ کے ساتھ مگر عذر کی وجہ سے کھبے میں نعوذ باللہ خیر ہوئے شل ہو گئے، جواب دے گئے، یا اندر جو اور کوئی تکلیف ہے جی۔ اور نہ استنجا کرے مٹی دی ٹھیکری نال، خزف زخم کر دے گی، اور نہ استنجا کرے درخت کے پتوں کے ساتھ، اور نہ بالوں کے ساتھ، اور نہ، اور اگر استنجا کر لیا ان چیزوں کے ساتھ تو جائز ہے، اس لیے کہ کراہت لمانن فی غیرہا ہے، جیسا کہ جب وضو کیا مائع مغصوب کے ساتھ، وضو ہو گیا ہے تو نال گناہ کبیرہ بھی ہویا ہے، بھئی غیر دی شے جڑی استعمال کر لئیے جی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کتاب الصلاۃ۔ جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ طہارت کے بیان سے، وہ طہارت جو شرط ہے کس کے لیے؟
تو شروع ہوتے ہیں مشروط کے بیان میں. مسئلے نماز کے وجوب کا سبب وقت ہے، پس بیان کیا وقت کو. صلاۃ لغت میں نام ہے دعا کا بھی، ثنا کا بھی، قرات کا بھی، رحمت کا بھی، ساری آیتیں. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علیہم اے ادعو لہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بعض نے کہا یہ ثنا ہے. کیا ہے؟ ثنا. اللہ اپنے سونے محبوب کی تعریف کرتے ہیں. اور ولا تجہر بصلاۃ کا بمانا نہ جہر کر اپنی قرات کے ساتھ. تو یہاں صلاۃ بمانا اولئک علیہم صلوات من ربہم اے رحمت من ربہم. اے مانے آگے 4. شرن صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ شرن ارکان معہودہ مخصوصہ. کون؟ ارکان معہودہ مخصوصہ. نام رکھا گیا ان ارکان معہودہ مخصوصہ کا بحاظ صلاۃ کے ساتھ، باوجہ اس شے کے جو ان ارکان میں ہے. نہیں اخنا صلاۃ میں ارکان مخصوص معہودہ میں ہے. کیا یعنی قرات ہے کہ کوئی نہیں؟ یعنی قرات. اور وفی قعودہا اور اس کے قعود میں ہے کیا؟ او تحیات پھر دعا. اور نماز اور ارکان معہودہ کرنے والے کے لیے رحمت ہے کہ کوئی نہیں جی. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں کہ سارے معنی تھے موجود نہیں جی. بعض نے کہا کہ بجائے تسمیہ میں دوسرے اقوال بھی ہیں. بے نصلات نو صلات کیوں آندے نے. اچھا جی، فرض کی گئی نماز معراج کی رات کی. معراج کی رات کو فرض کی گئی نماز. وہ رات کیڑی سی اندے وچ اختلاف ہے. اور وہ رات تھی ہفتے کی 17 گزر گئے تھے رمضان سے. عربی تاریخ دسی دی مہینے کے اتنے دن گزر گئے تھے. 17 دن گزر گئے تو ہفتے دا دن سی. تو اس رات نو کی ہوئی ہے؟ فرض ہوئی ہے رمضان شریف میں قبل الہجرت 18 مہینے. اور رجب دا بھی قول ہے، اور بھی قول ہیں نا. اور تھی قبل ذالک 2 نمازیں. اس تو پہلا 2 نمازاں سن. یہ مختلف اقوال جے. 2 نمازاں، ایک نماز طلوع شمس سے پہلے اور ایک نماز غروب شمس سے پہلے. گل مک گئی. جیڑی ہن نماز 5 وقت ہے، فرضیت اس کی ثابت ہے بالکتاب بھی والسنہ بھی والاجماع بھی. اور میرے جا دیسی مولوی 2 سال نماز دی آیتاں سنا سکتا ہے جمعہ چ جی. اجے بھی کچھ رہندی ہے ساڑے جی. اینی واری ثابت ہے جی سنت نال بھی اور اجماع بھی. کما لا یخفا. نماز کے وجوب کا سبب کون ہے؟ اس لیے کہ نماز منسوب ہوتی ہے، مضاف ہوتی ہے کدھر؟ چلو صلاۃ ظہر، صلاۃ عصر، صلاۃ مغرب، صلاۃ عشاء، صلاۃ الفجر. اور صبح دی نماز پڑھی ہو، اور زہر دی نماز پڑھی ہو. یہ پوچھ دے نا. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. اور نماز کے شروط باقی اور طہارت آ گئی ہے اور نیت شرط اور بھی بہت ساری ہیں جی. اور شروط نماز کے آئیں گے اپنے اپنے باب میں. نماز کے ارکان اصلیہ رکن ہوندا جڑی شے وچ داخل ہوندا ہے. اور واجیہ آ جڑا تیرے سامنے نہیں پیا، ایندیاں ساریاں کلیاں کلیاں پھٹیاں دا رکن نے. اچھا جی. اور نماز کے ارکان اصلیہ 4 ہیں: قیام، قرات، رکوع، سجود. قادہ اخیرہ نہیں ہے رکن اصلی. پڑھیا جی کنی باری جی. اچھا جی. اور حکم نماز کا
سکوت وجوب ذمہ سے دنیا میں بھئی پڑھ لئیے نا تے بھئی جیڑا شریعت نے شے ذمہ لائی سی ذمہ فارغ ہو گیا، ذمہ فارغ ہو گیا دنیا میں، اور نیل ثواب ہے کس میں؟ آخرت میں۔ اچھا جی، اور جب کہ ہونے کے بھی پیچھے بھی وجہ آ گئی سی بھی وقت تو کام کیوں شروع کیتا، اور جب کہ سبب مقدم ہوتا ہے طبعاً کی بھئی جو ہے نا یہ تے نہیں ہے گی، یہ توا طبعاً تا لکھی ہے نا، اور طبعات وضع نے جو پڑھیا طبعاً بھی طبیعت کے اعتبار سے بھی حقیقت میں یہ ایسے ہوتا ہے، طبعاً تابع ہونا ہوتا ہے جی، تو یہ توا جی، اور جب کہ ہے سبب مقدم طبعاً تو مقدم کیا اس کو لکھنن بس جی سمجھائی جی اے جی، اور فرمایا وقت الفجر، کی فرمایا؟ وقت الفجر۔ چلو جی واپس چلو۔ اچھا جی، وقت الفجر اے وقت صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع شمس تک، ایندا سارا وقت کندہ فجر دی نماز دا کتوں؟ صبح صادق سے طلوع شمس تک۔ صبح صادق وہ سفیدی ہے جو پھیلتی ہے کنارے میں، اور وہ سفیدی جو مستطیل ہوتی ہے، جو ظاہر ہوتی ہے افق میں لمبی انج جو تو سورج نکلنا ہوتا ہے، نہیں ہے وہ صبح صادق، کیونکہ اس کے بعد اندھیرا ہوتا ہے، اور نہیں حرام کھانا اور پینا روزے میں، اور نہیں حرام جماع اس وقت جدوں کی ہو رہا ہے، اور لمبی سفیدی جی باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ تجدی پہلے اذان دیندے سمجھے پہلے، اور نہ تمہیں دھوکہ دے فجر مستطیل جی نکل دی، محض فجر وہ ہے جو مستطیر پھیلتی ہے افق میں، یعنی منتشر ہوتی ہے، مستطیر ایل منتشر، اور آخر وقت فجر کا طلوع شمس سے قبل ہے، طلوع شمس سے قبل ہے نال۔ اچھا جی، اے پہلوں ایتھوں کیوں شروع کیتا؟ وقت زور تو کرنا سی، محض مقدم کیا ہے فجر کے وقت کو باوجہ عدم اختلاف کے اس کے اول وقت میں اور اس کے وقت میں۔ باقی یہ نمازاں دے جڑے وقت وچ اصل حدیث ہے امامت جبریل علیہ السلام، اور اصل اس میں امامت ہے جبریل علیہ السلام کی، کیونکہ انہوں نے امامت کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فجر میں، پہلے دن جس وقت فجر ثانی طلوع ہوئی، فجر اور دوسرے دن میں جس وقت خوب سفیدی ہو گئی، قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے، تے تھے جی اذان کنے دیتی سی، اور پتر جی اذان مدینہ شریف جو سرکار آن کے پھر شروع ہو گئی دی جی، میں نے پوچھ رہا جی اس اذان کنے دیتی؟ جبریل علیہ السلام کے سونے بطور نالج پوچھ رہا، باقی سارا کچھ آتا ہے، صرف یہ گل کرے کسی یہ بطور نالج پوچھ رہا۔ ہائے ہائے ہائے، ابا گھر پہ تڑفدا، بھوک لگی ہے، روٹی کھوا، ترے لگی، پانی پیا، تے پترا مینوں بڑی تکلیف ہے، کوئی دوائی دا بندوبست کر، تے او باہر کھلو کے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ ابے دی جُتی سیدھی کیویں کری دی، ابے دی جُتی تے یہ ٹھیک ہے نہیں گل سمجھ آئے ہیں؟ اسی مولوی جی انج دے ساڈے حالات قسمیں انج دے نے جی، بے فرض اسی ذبح کر دیتے تے مستحب دے بارے جی اسی بڑی احتیاط نال پوچھتے ہیں جی یہ جڑا نا جی یہ کیویں کرنا ہے جی، بے نمازاں شروع ہو گئیاں ہون تے نال تہجد بھی شروع ہو گئی، جس کولو والا کنی واری پڑھنا ہے بڑی گل ہے جی، میں جمعے دی گل آکھی بھی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو یہ پوچھو بھی جی نمازاں قضا رہ گئی انہوں قضا کیویں کرنی نے، پہلے تو فرضاں دا مسئلہ پوچھو نا،
ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। تو پھر جب وہ پوری حدیث پڑھی اگے ایک ٹکڑا ٹکڑا بیان ہو رہا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ سونے وہ جو ان دو وقتوں کے درمیان ہے، یعنی پہلے دن دی تکبیر اولا تو لے کے تے دوسرے دن دے سلام تک، سمجھائی گل اگے بھی کھانے جو کون جی پیندی، یہ سونے وقت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی۔ اور عطف پا کے اور وقت ظہر کی نماز کا زوال سے لے کر، کتوں لے کر؟ زوال سے لے کر سائے کے پہنچنے تک، اس کی 2 مثلوں تک، سوائے فے کے، سوائے فے کے، اے بے زور دا وقت جی کتوں شروع ہونا ہے؟ سورج دے ڈلنے تو کتوں تک رہنا ہے؟ جب تک ہر شے دا سایہ اصلی کٹ کے تو کنا ہو جائے؟ 2 مثل ہو جائے جی۔ توجہ یار۔ اور بس ظہر من الزوال، یعنی اول وقت ظہر کا جب سورج ڈھل جائے، سورج بابجائے امامت جبریل علیہ السلام کے پہلے دن میں جس وقت سورج ڈھل گیا تھا، آخری وقت زور دا کیڑا ہے؟ اور آخری وقت عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی، سوائے فے الزوال کے، جتھے سایہ کھلوندا ہے آ کے نہ بددا ہے تے نہ کٹدا ہے، او فے ہوندا ہی۔ اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ زور کا وقت ختم ہوتا ہے جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی، سوا فے کے۔ اور یہ ایک روایت بھی ہے امام صاحب سے، امام صاحب بھی سے بھی یہ روایت ہے، سنیں ہی؟ اور یہی قول ہے امام ظفر کا بھی۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ دے 3 شاگرد اس پاسے نے، کس پاسے کہ زور دا وقت کدوں ختم ہوندا ہے؟ کتھے؟ ایک مثل تے۔ لہم، ان سب کے لیے دلیل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے امامت کرائی پہلے دن میں جو تھی اول وقت میں، اور دوسرے دن میں آخری وقت میں، سنا جی؟ تو دوسرے دن جڑی جماعت پڑھیا جی وہ دوسری مثل تے کول سی، بس امامت جبریل علیہ السلام کی یوم ثانی میں تھی اسی وقت میں، تو معلوم ہو گیا کہ یہی زور کا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ٹھنڈا کرو ظہر کو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، اور اشد گرمی ان کے دیار میں اسی وقت ہوتی ہے، کس وقت؟ ایک مثل تھے۔ اور فتویٰ حرمین میں اور ان کے غیر میں اس زمانے میں وہ صحابین کے قول پر ہے، اتھے باقی سارے ملکیں وہ ایک مثل تو ختم ہے، تو دوسری مثل اثر پڑھ دینے جی۔ اچھا جی، ہاں۔ اور فے بر وزن شے، یہ سایہ ہے زوال سے قبیل، زوال سے قبیل۔ اور ساڈے نزدیک وہ زوال دا وقت ہو جس لئے سورج کھلوتا ہے، اس لئے اس کی آنے ہیں، کیونکہ ساڑی بولی زوال بمانا بیماری تے عذاب آ گیا جی، انہوں نے زوال آ گیا جی۔ اے زوال مانا سورج دا آگا ٹر پینا مغرب والے پاسے کہ مشرق والے پاسے، اے مطلب سر تے آیا نا، جس بندے دے آیا تو ایک سایہ ہوتا بنیا سجے یا کھبے، تو وہ جنہیں دیر سایہ ہوتا کھلوتا ہے نا، کہڑے پاسے ٹرنا سو؟ اب بات جی ایتھوں کہڑے پاسے ٹرنا سو؟ ٹریا نہیں ہے جی، اونی دیر اے جڑا اے وے فے جس لئے ٹر پینا ہے نا، ہون سورج دا ہو گیا زوال، سورج تے زوال نہیں آ گیا، ٹر پہ آ گیا۔ اچھا جی، نام رکھا گیا ہے سائے کا
اس لیے کہ وہ فا من المغرب الی المشرق اے راجع صبح دا اے مشرق اے مغرب والے پاسوں نا ہولی ہولی آ رہا سی اُرا نوں کہ کوئی نہیں وہ سورج مشرق کو چڑھتا سایہ کہڑے پاسے پہ تے مغرب والے پاس اُرا نہیں آ رہا پیراں والے پاسے تیرے پیراں چ پین آ گیا پہ خدا دا نہیں ہن زور ہو گئی تو پڑھ لا اٹھ کے تے میں تیرے پیراں چ پینا اچھا جی تو اے راجا سنیں اچھا اس کو کیوں مستثنا کیا ہے کس کو مستثنا کیا کہ فیض زوال کو اس لیے کہ وہ فی بعض المواد فی بعض الاوقات یکون مثلا او مثلین بعض جگہوں میں ان کیوں بھئی مستثنا کیتا ہے بعض جگہوں میں یہ اتنا بڑا ہوتا ہے جب رکتا ہے نا تو اس وقت یہ اس جس جو بھی کھڑا ہے اس کی ایک مثل ہوتا ہے یا اس کی اور دیسیا جڑے بندے خط استوا تو شمال والے پاسے بہت دور نے کی نے تے سورج خط استوا تو ادھر چلا گیا آخری نقطے تو پہاڑی تو چڑھتا ادھر آ کے وہ آخری نقطے تے میں بندہ اتنے میں تو سورج انج جا رہا ہے تو سایہ ہوں پرلے پاسے ہونا ہے کہ کوئی نہیں چنگا بڑا لمحہ ہونا ہے نہیں کھانے چ پی رہی ایک بندہ خط استوا تو رہندا ہے کھبے پاسے او اگاں جا کے تے سورج جڑا ہے نا خط استوا تو مولوی جی سجے پاسے گزردا ہے یہ 3 مہینے جانا ہے 3 مہینے واپس آتا ہے پہاڑیاں دے ویکھو اتوں چڑھتا ہے تو اتنے آ کے مکدا ہے تو پھر واپس جانا ہے ہر سال وہدے وہ بے ہوش ہو تو جڑا بندہ ادھر رہندا ہے تو سورج ادھروں گزر رہا تو انہاں بھی سایہ پرلے پاسے جڑے سر تے ہونا سورج برابر صحت تے ہونا ہے کہ کوئی نہیں اس واسطے مستثنا کیتا ہے جی اینوں کدے معیار بنائیے تو کدے کدے اس وقت بھی مثل یا 2 مثلاں دے برابر ہو جاتا ہے جی اے گل نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اچھا جی آگے چلو جی وَالْعَصْرُ مِنْهُ إِلَى الْغُرُوبِ نظر آ رہے ہیں عصر وہاں سے ایک مثل سے یا 2 مثل سے غروب تک یہ وقت ہے کس کا عصر کا او بیکھو درو یعنی اول وقت عصر کا جب نکل جائے وقت ظہر کا قولین کے پس اندہو جب ہو گیا سایہ ہر شے کا مثلے ہی تو نکل جائے گا زور کا وقت اور داخل ہو جائے گا اور اندہما جب ہو گیا سایہ ہر شے کا مثلہ ہو تو یدخلو وقت العصر سنیں اختلاف ثابت ہے عصر کے اول وقت میں اور زور کے آخری وقت میں ظاہر ہے جدوں زور دا وقت آخری کیڑا ہے تے خام خواہ عصر دے اول چ کی ہو گیا جدوں آخر چ اختلاف ہویا تے اگلی دی ابتدا بھی تو خام خواہ اختلاف ہو گیا نا دھیان کریں جی میں اور یہی ظاہر مذہب ہے یہی یعنی زور کے وقت کے اختتام میں اور عصر کے وقت کے شروع میں دونوں میں اختلاف ہے اور روایت الحسن عن ابی حنیفہ کو اور بھی جو سن لو وہ یہ ہے کہ جب ہو جائے گا سایہ ہر شے کا اس کی بول چاہ تو نکل جائے گا زور کا وقت اور نہیں داخل ہوگا حتیٰ کہ ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی تو اب امام صاحب کے نزدیک اس روایت میں ہو جائے گا زور عصر کے درمیان وقت محمل نہ ہو زور دے نہ ہو جیسا کہ فجر اور ظہر کے درمیان وچ وقت ہے کہ کوئی نہیں آ جڑا ہن گزر رہا ہے بس اس پر اگر یہ روایت لی جائے اس پر ہوگا اختلاف عصر کے وقت کے دخول میں امام صاحب فرماتے ہیں 2 مثلوں پر داخل ہوگا صاحبین فرماتے ہیں کہ ایک مثل ختم ہو جائے گی داخل ہو جائے گا
اور زور کے وقت کے خروج میں اتفاق ہو گیا اس روایت پر، کیونکہ صاحبین بھی کہتے ہیں کہ مثل پر ختم، امام صاحب بھی کہتے ہیں، اب اس میں اتفاق، اس روایت پر اتفاق ہو گیا جی۔ الغروب یعنی زمانہ قبیل غروب شمس، قبیل قبل نہیں، تو نماز دا وقت ہے اثر دا دلیل بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جس نے پا لی ایک رکعت اثر سے پہلے سے کہ سورج غروب ہو جائے، تحقیق اس نے پا لی اثر کی نماز، تو پتہ چل گیا ایسے کہ عصر کا آخری وقت جب تک نہ غروب ہو کون، اور فرمایا حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے آخری وقت عصر کا جب تک سورج، جب سورج پیلا ہو جائے نا تو یہ روایت ہے کہ عصر کا وقت کی ہو گیا ہے، ختم ہو گیا جی، واپس چلو۔ اور مغرب سورج کے غروب ہونے سے لے کر شفق کے غروب تک ہے، اور شفق وہ بیاض ہے، شفق وہ بیاض ہے، اور نظر آندی بھی کچھ ہے۔ والمغرب منہ بالجر یتفل العصر، یعنی اول وقت مغرب کا سورج کے غروب سے شروع ہوتا ہے بلا اختلاف سب کے نزدیک، اور آخر وقت غروب شفق ہے، ایتا اتفاق شفق ہے کی، لیکن شفق سے پہلے خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، ان کی دلیل ہے قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت کا مغرب کا وقت جب تک افق کالا ہو، جب افق کالا ہو گیا نا تو مغرب کا وقت کی ہو گیا۔ ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اول وقت مغرب کا جب سورج، اور آخر وقت مغرب کا جس وقت غائب ہو جائے شفق، اور وہ جو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے وہ موقوف ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ پھر شفق کی ہوندی ہے، شفق وہ سفیدی ہے افق میں جو سرخی کے بعد آتی ہے تھوڑی سی، یہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ صاحبین فرماتے ہیں کہ شفق وہ کون ہے، سرخی ہے، سرخی دے غائب ہونے تک، سرخی دے کیے مغرب دا وقت ہے جی۔ اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی، وہ کہتے ہیں بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شفق وہ حمرت، اور فرمایا فتح المعین میں مفتاب یہ ہے کہ شفق لاتفاق اہل اللسان علیہ، حتیٰ کہ نقل کی گئی یہ بات کہ امام صاحب نے بھی رجوع کر لیا تھا ادھر بابجا ثابتوں نے آپ کے نزدیک، بوجہ اس شے کے جو ثابت ہو گئی آپ کے نزدیک، کیڑا یعنی اکثر صحابہ پاک کا حمل کرنا شفق کو کس پر، ایوی صاحب ایوی گل پڑھ لیجیے جی۔ اکھاں ٹھیک ہو نا تو بندہ مغرب والے ویکھے جب سرخی ختم ہو گئی ہے تو اونج کڑیاں دے مطابق ادھا گھنٹہ رہندا ہے، تے تسی سفر تے جا رہے ہو تو ٹرنا ہے، تو پھر بعد وچ کم اوکھا ہو جانا ہے، تے نماز دا وقت ہو گیا کہ کوئی نہیں، آپ پڑھتے پے ہو نا یار، کی ہو گیا وقت ہو گیا جی۔ ایویں زور ہے کنی باری پڑھیا جگے جی بھئی صاحبین دا امام ظفر دا قول ہے بھی ایک مثل تے جی کی ہوگی ختم ہو گئی، سفر تے جانا ہے بس تے بہنا اگوں نہ ٹائم ہی کو نہیں دینا، ایک مثل ختم ہو گئی دوسری شروع ہو گئی جی کڈی سی ویس یاد ہی، تو کیا خیال ہے اگر زور پڑھ کے ٹر پوے تو بہتر سو کہ پیڑا کم سو، اثر کی کر کے اثر پڑھ کے ٹورے بھی قضا ہو جانی راج بس انہیں ڈکنی کوئی نہیں جی، کی ہونا چاہیے ہم دسو، یہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں جی، اس دا قول جو بزرگاں دے ہیں فرمایا ہونا جی، امام تابعی بھی نال نے جس گل وچ بھی ایک مثل تے سایا زور دا ختم ہو جاتا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مولوی جی پریشانی بندی ہے بے دھیان نال نہ پڑھیے تے پھر ایک گل صرف استاداں پکوا دیتی، بیٹا آپ نے ہر جگہ امام صاحب کے فتوے کو لینا ہے، باقی کسی بات کا لحاظ نہیں کرنا، تے پڑھیا کچھ نہیں، اے بندہ تہاڈی جان دا کھپا جے، ساری عمر تہاڈی جان اس کھانی اس بندے نے جی،
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਟਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਿਆਪੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। تن میں نظر آ رہے صحابین سے روایت نہیں ہے، حلبی کبیر تو شروع ہوئے ہو، صحابین کا فتویٰ یہ ہے بھی اس تو بعد وقت کوئی نہیں جی تائے تو سارے بعد والے آکھے بھی زور ایک مثل تو پہلو ختم کر لینی چاہیے، آکھے نہیں کہ کوئی نہیں، تاکہ سارے دے نزدیک نماز ہو جائے۔ پڑھے نہیں کنی باری مسئلہ کہ عمل اونج کری دا تاکہ سارے بزرگاں دے نزدیک وہ ٹھیک ہو جائے جی، اونج نہ کرو بے کے دے نزدیک ٹھیک ہو تو باقی دے نزدیک ٹھیک ہی نہ ہوئے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، غروب شفق امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک اور بھی قول ہے، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے وقت کس کا، وقت نا زور مغرب کی نماز کا وقت وہ وقت اس کا اندازہ وضو اذان اقامت تے 5 رکھتا اور 3 فرض تو سنتا بھی جڑا اینا ٹائم میرے آدھے صرف مغرب اینا ہی وقت ہے۔ ایک روایت ہے جی سنیں اے شاباش، بعض نے کہا کہ اندازہ وضو اذان اقامت اور 3 رکھتے ہیں، سمجھائیے، اور واجہ صرف 3 دا مطلب پہلا بھی نال لانا گو بھی اگلیاں 2 سنتا نال نہیں لانیاں، مجالے کو مننے والے پاسے آتے ہوں جی۔ وضو اذان اور اقامت یہ نہیں بھی صرف جی 3 نہیں ہوئے تو اذان اقامت پھر منکر ہو گئے ہو، مطلب وضو کون کرے ہو، حق وہ 3 نال لانیاں نے، کیڑا وضو پھر ہے وہ آدھے نے 2 سنتا اگلے وقت سے پڑھیاں جا سکتی ہیں جی، آدھا کہ صرف 3 رکھتا عقل نو دخل نہیں دینا پھر جی۔ واہ والبیاض ہو اللہ جی وہ جو کہ کس کے بعد ہوتی ہے، حمرت کے بعد، اگر پیچھے پڑھا جائے بھی فتح المعین نے کیا کہ مفتہ بے جڑا نا جی شفق وہ حمرت ہے جی۔ فقالا وہو قول شافعی، اور یہ ایک روایت بھی امام صاحب سے کہ شفق کون ہے، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور نجس وہ نجس کہ دیکھا جا رہا ہے عین اس کا، اور پورا من اکرال فلام موصولہ پاک ہو جائے گی اس کے عین کے اپنے عین کے زوال کے ساتھ، نہ وہ جو مشکل ہو زوال اس کا، اور غیر مری 3 بار دھونے کے ساتھ، اور ہر مرتبہ نچوڑنے کے ساتھ، اور 3 مرتبہ خشک کرنے کے ساتھ اس شے میں جو نہیں نچڑتی، اور مسنون ہے استنجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو جی، صاف کرنے والے ڈیلے کی مثل کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نہیں مسنون استنجے میں عدد اور دھونا اس کو پانی کے ساتھ احب ہے، اور واجب ہے اگر تجاوز کر جائے نجاست مخرج سے، اور اعتبار کیا جائے گا قدر مانے کا استنجے کی جگہ کے سوا کا، نہ استنجا کرے، نہ استنجا کرے، تو استاد جی کی کرے، نہ استنجا کرے ہڈی کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ اور توام کے ساتھ اور دائیں ہاتھ کے ساتھ، مگر عذر کی وجہ سے۔ کتاب الصلاۃ، فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع شمس تک، اور ظہر کا وقت زوال سے
ہر شے کے سائے کے پہنچنے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی دو مثلوں تک سوائے فے کے اور عصر کا وقت کتوں دو مثلوں سے غروب تک اور مغرب کا وقت غروب سے غروب شفق تک اور وہ شفق بیاض ہے